بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو اہم خبر ہے وہ تو اب تک آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہ سیز فائر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے غیر معینہ مدت تک اضافہ کر دیا ہے، یعنی کہ ایک جو ڈیڈ لائن تھی جو آج صبح ختم ہو رہی تھی اس کو نہ صرف ایکسٹینڈ کیا گیا بلکہ اس کی اب کوئی اگلی تاریخ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں دی۔ یہ ایک ایسی صورت میں انہوں نے فیصلہ کیا جبکہ جو نائب صدر وینس ہیں وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار تھے، ان کا جہاز کھڑا تھا، وہ روانگی کے لیے آنا چاہتے تھے۔ 13 جہاز ان کے اسلام آباد میں پہنچ چکے تھے، ان کی سپورٹنگ ٹیم، ان کے ٹیکنیکل سٹاف، وہ سب کا سب یہاں پر موجود تھا جس کو کہ بات چیت کرنی تھی، لیکن اس دوران ایران کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا بلکہ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا کہ مذاکرات کا آغاز تب ہوگا جب ایران کی جو ناکہ بندی ہے آبنائے ہرمز کی امریکہ نے کر رکھی ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اب ان کے اس اعلان کے بعد ظاہر ہے کہ ایک انتظار تھا جو کہ اسلام آباد بھی کر رہا تھا اور اس کے بعد امریکہ بھی کر رہا تھا، لیکن پھر جو وائس پریزیڈنٹ وینس ہیں ان کو اپنا یہ جو ٹرپ تھا اپنا اسلام آباد کا اس کو کینسل کرنا پڑا، اور اب ظاہر ہے کہ ایک یہ انتظار تھا کہ شاید اب اس کے بعد امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا۔ پھر رات گئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا مینشن کیا اور ان کو کہا کہ ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے سیز فائر کو غیر معینہ مدت تک کے لیے جو ہے وہ کر دیا ہے، اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی نئی تاریخ انہوں نے نہیں دی۔ اس پہ وزیر اعظم نے بھی شکریہ ادا کیا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران کی طرف سے ایک کہا جا رہا تھا کہ وہ ان دھمکیوں اور جو کہ زبان استعمال کی جا رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے، وہ اس دھونس میں اگر آ جاتے یا وہ ان کا کہا جا رہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، اور یہی ہوا کہ انہوں نے اس کو بالکل اس کو آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے یا جو ناکہ بندی ہے اس کے ساتھ مشروط کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو زبان استعمال کی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے بارہا یہ کہا کہ جب تک یہ زبان بند نہیں کی جائے گی تب تک مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی امریکہ نے کر رکھی ہے، اور ایران کے جو تمام جہاز ہیں جو کہ شپس ان کے جاتے تھے اور خاص کر کے چائنا کو جاتے تھے، یہ آپ کو یہ بات تو آپ کے علم میں ہے ہی کہ 90% جو تیل کی یعنی جو برآمد تھی ایران سے وہ چائنا کو ہوتی تھی اور وہ اسی رستے سے ہوتی تھی۔ اب چونکہ جو خلیج عمان کی سائیڈ ہے وہاں سے آبنائے ہرمز کو یعنی وہاں سے نکلتے ہی جو رستہ ہے اس کو بلاک کر دیا ہے امریکہ نے، لہٰذا اب جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس وقت چین کو ہے، جہاں پہ اب جو تیل کی یعنی ان کی جو آمد رفت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو مشیر ہیں اسپیکر کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مہدی محمدی، انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کو مسترد بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی دراصل بمباری کے مترادف ہے، اس کا جواب فوجی کارروائی کی صورت میں دیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب جو ٹرمپ ہے انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے، جو کہ ہے بھی، اور کسی جہاز کو بھی ایرانی بندرگاہ میں جانے کی اجازت نہیں، گو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک خبر پڑھی ہے تقریباً 60 کے قریب یا اس سے کوئی زیادہ جو وہاں پہ جہاز ہیں ان کی نقل و حرکت جو ہے وہ دیکھی گئی ہے، اور انہوں نے بائی پاس کیا ہے اس پورے بندش کو جو کہ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن کچھ جو رویہ ہے اس کے اندر امریکہ کی طرف سے بھی اب نرمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اب اس کا تعلق اس آبنائے ہرمز کی بندش سے ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کو کھولا جاتا ہے نہیں کھولا جاتا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو کل سٹیٹمنٹس آئے ہیں اس کے بعد یعنی جو رات کو ٹویٹ انہوں نے کیا اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کافی اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے نرم ہے جو کہ رویہ اختیار کیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے مذاکرات کی بحالی کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیا ہے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے جو سفیر ہیں امیر سعید ایروانی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تہران کو کچھ اشارے ملے ہیں کہ امریکہ اگر ناکہ بندی ختم کرتا ہے، یعنی ان کو کچھ مثبت اشارے ملے ہیں، تو پھر وہ اس مذاکرات میں جو کہ اسلام آباد میں ہوں گے اس کے اندر وہ آ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہوگا اگر امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز
کی جو بندش ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے یا اس میں نرمی کی جاتی ہے یا اس کا کوئی اشارہ دیا جاتا ہے. یہ اشارے ایرانی سفیر کے مطابق جو کہ اقوام متحدہ میں ہیں یہ ملے ہیں کہ اب اگر یہ ہوتا ہے تو مذاکرات کا جو رستہ ہے وہ بحال ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک جو بات ہو رہی ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی تک اسلام آباد کی جو امیدیں ہیں انہوں نے دم نہیں توڑا، اور نہ ہی اسلام آباد کی جو کوششیں ہیں اس میں ابھی تک کمی واقع ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو یہاں پہ سفیر ہیں ایران کے رضا امیر مقدم صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کے جو رابطے ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ ابھی تک جاری ہیں. نہ صرف ایران کے ساتھ بلکہ امریکہ نے کل پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ اس جنگ بندی کے اندر غیر معینہ جو ہے مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کیا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سیز فائر کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. اگر اس کو دیکھا جائے پاکستان کے اعتبار سے بھی تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اہم مقام اور اعزاز ہے کہ اس سے پہلے جب تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ تقریباً شروع ہونے کو تھی، جب ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے اور وہ کر رہے تھے، بلکہ اب تو دی مرر نے کل یہ سٹوری بھی چھاپی ہے کہ وہ جوہری توانائی کے جو ہتھیار ہیں ان کا وہ کوڈ مانگ رہے تھے لیکن ان کو کوڈ نہیں دیا گیا. یعنی اس حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آگے نکل چکے تھے. اس وقت پاکستان نے فیلڈ مارشل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی، وزیر اعظم نے پزشکیان صاحب سے بات کی، اور یوں یہ جو سیز فائر تھا یہ پاکستان کی وجہ سے عمل میں آیا. اس کے بعد سے مسلسل پاکستان جو ہے وہ ایران اور باقی تمام ممالک کے ساتھ بھی رابطے میں ہے تاکہ یہ جو مذاکرات کا دوسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز کیا جائے. تو اب جب کہ اس کی ایک امید بندھی تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کر دی امریکہ نے اور سیز فائر کے دوران کی، لہٰذا ایران نے اس بات کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ جب تک وہ بندش ختم نہیں کی جائے گی یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر آج امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے کہنے پہ یہ بات تسلیم کی ہے اور سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا ہے یا غیر معینہ مدت تک کے لیے جنگ بندی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کو بھی امریکہ ختم کر سکتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے. اور اس کے لیے ابھی تک جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر اس کی ابھی تک کوششیں جاری ہیں. نہ صرف تہران سے بات کی جا رہی ہے بلکہ امریکہ سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے اس کو وہیں سے جوڑا جائے جہاں یہ ٹوٹا تھا. اور یہ بھی یاد رہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایران نے قطعی طور پر انکار نہیں کیا ہے، اس کو صرف مشروط کیا ہے. اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جو 2 دن ہیں اس کے اندر ایران کی طرف سے کوئی مثبت پیش رفت ہو اور دوبارہ سے مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہونے کا امکان موجود ہے. یہ ابھی تک جو گنجائش ہے یا یہ جو ابھی تک ایک جسے کہنا چاہیے یہ ختم نہیں ہوئی امید، اور یہ امید جو ہے وہ ابھی تک اس لیے چل رہی ہے کیونکہ پاکستان مسلسل جو ہے وہ رابطے بھی کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتا بھی ہے کہ دونوں میز پر آئیں. یہ جو دوسری جانب چین نے بھی اس سیز فائر کے بعد جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ایک مستقل حل جو ہے اس کا تلاش کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ نقصان اگر اس معاملے کے بعد یعنی بندش کے بعد کسی کو ہوا ہے تو وہ چائنا کا ہوا ہے، کیونکہ چائنا کو یہ تیل جو تھا وہ ایران کا جاتا تھا. میں بھی پڑھ رہی تھی کہ امریکہ کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ظاہر ہے کہ امریکہ نے بہت ہی ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس پورے آبنائے ہرمز کا جو رستہ ہے اس کو باہر سے اس کو بلاک کر دیا تاکہ جو ایران کے تیل کی مسلسل ان کی جو آمد و رفت تھی یا ان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ جاری تھی اور وہ چین کو جاری تھی اس کو روکا جائے. اس سے نہ صرف ایران کو معاشی طور پر مزید نقصان ہوگا بلکہ چین جو ہے اس کو بھی نقصان ہوگا اور امریکہ اس کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے ہے. یہ یاد رہے کہ مئی کے پہلے ہفتے کے اندر امریکہ کے صدر جو ہیں وہ چین بھی جائیں گے اور ان کی وہاں پر پریزیڈنٹ شی کے ساتھ جو ہے وہ 2 طرفہ بات چیت بھی ہے، ملاقات، اور بہت سارے اس کے اندر معاہدے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں انہوں نے کچھ شکوک و شبہات کا بھی اظہار کیا. مثلاً امریکہ کے صدر جو ہیں انہوں نے کل پیسیفک اوشن جو ہے اس پر پکڑے گئے مبینہ طور پر ایران سے جو منسلک آئل کے حوالے سے انہوں نے اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے دیا. انہوں نے کہا کہ کل ہم نے ایک جہاز پکڑا
ہے جس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اچھی نہیں تھی، شاید چین کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ تھا، مجھے معلوم نہیں، تاہم صدر نے جہاز سے ملنے والے مواد اور اپنے دعوے کے مطابق چینی تحفے سے متعلق تفصیلات نہیں بتائیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ظاہر ہے کہ جو ایک شکوک و شبہات ہیں ان کا اظہار کیا کہ یہ جو چین کی طرف سے ایران کی طرف جہاز آ رہا تھا جس کو کہ پکڑا گیا، اس کے اندر کچھ تحفے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پکڑے گئے جہاز سے چین کے تعلق پر حیرت ہوئی کیونکہ میرے صدر شی سے اچھے تعلقات ہیں اور میں سمجھتا تھا کہ ہم دونوں میں کئی باتوں پر اتفاق ہے۔ یہ انہوں نے کہا۔ امریکی انٹیلیجنس نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ چین آئندہ ہفتوں میں ایران کو جدید فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس تناظر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اگر چین نے ایران کو ہتھیار فراہم کیے تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ انٹیلیجنس جو تھی امریکہ کی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ہتھیار جو ہیں وہ چین فضائی دفاعی نظام سے متعلق ایران کو دے گا۔ اچھا، پھر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ منگل کے روز ٹرمپ کے جو لہجہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی اور اس میں انہوں نے سفارتی ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کا جو آئندہ ماہ کا چین کا دورہ ہے وہ بھی ایک ممکنہ طور پر ایک سبب بتایا جا رہا ہے جس میں کہ بات چیت ہونی ہے۔ اور امریکی فوج نے یہ دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے کہ جو یہ منسلک ایران سے چین کا جہاز آ رہا تھا یہ اس کے اندر ہتھیار موجود ہے۔ یہ جو ایک طرح سے بہت ہی زیادہ یہ ایک شکوک و شبہات بھی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو چین نے مدد کی ہے اور چین کی مدد کے حوالے سے بہت ساری خبریں بھی آتی رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی ہمیں تردید بھی چین کی طرف سے نظر نہیں آئی، خاص کر کے جو سیٹلائٹ کے حوالے سے ان کی یعنی سیٹلائٹ کی مدد کی، باقی جو ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے کوئی خبر ہم نے ان کی طرف سے نہیں دیکھی، نہ کوئی اس کی تصدیق ہے نہ کوئی تردید ہے۔ چین ایک بہت ہی ذمہ دار ملک ہے اور لیکن جو بیدو سسٹم یا ان کا جو سیٹلائٹ نظام ہے وہ تو ایران استعمال کر رہا ہے اور اس میں انہوں نے جو جی پی ایس جو کہ یورپی سسٹم ہے یا جو کہ امریکی سسٹم ہے اس کو انہوں نے منقطع کیا رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران میں آپ کو بتاؤں کہ دی اکانومسٹ جو بہت ہی ایک موقر اخبار ہے برطانیہ کا، اس نے ایک بہت اہم سٹوری دی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آپریشن جو ایپک فیوری تھا اس کے آغاز یعنی 28 فروری سے چین نے ایران کی حمایت میں انتہائی محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کیا تھا۔ 2 مارچ کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسی دوران چینی جہاز جو کہ سوڈیم کلوریٹ پر کلوریٹ کہا جاتا ہے وہ میزائل جو کہ ایندھن میں استعمال ہوتا ہے، میزائل کے ایندھن میں استعمال ہوتا ہے، نہیں بنانے کے لیے کیمیکل استعمال ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ ایران پہنچا چکے ہیں۔ یہ اکانومسٹ کی سٹوری ہے اور یہی خبر جو تھی وہ امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ چین ممکنہ طور پر ایران کو کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے راکٹ فراہم کرنے کی تیاری کر رہا ہے جو امریکی ہیلی کاپٹروں اور نیچلی پرواز کرنے والے طیاروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود چین نے ایران کو کھلی یا بڑی معاشی، سفارتی یا فوجی مدد فراہم نہیں کی، لیکن اس نے ایک زیادہ بالواسطہ اور شاید زیادہ اہم مدد اسپیس میں دی ہے جو کہ میں آپ کو بتائی تھی کہ جو سیٹلائٹ ہے۔ سوشل میڈیا اس وقت مشرق وسطیٰ کی چینی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے بھرا ہوا ہے جنہیں چینی کمپنیاں جاری کر رہی ہیں۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے دباؤ کے تحت سیٹلائٹ تصاویر تک صحافیوں، محققین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی رسائی محدود کر دی ہے۔ اس وجہ سے اوپن سورس انٹیلیجنس کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ چینی تصاویر کی بڑھتی ہوئی دستیابی دراصل چین کے زمین کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں غیر معمولی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی امریکہ نے جو اپنا نظام بند کر دیا تھا، اب چین کی طرف سے وہ آ رہی ہیں وہ ساری خبریں جو کہ امریکہ روکنا چاہتا تھا۔ یہ اکانومسٹ کی سٹوری ہے۔ اب خلا سے جدید ترین تصاویر پر مغربی ممالک کی اجارہ داری جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن اوپن سورس تجزیہ کاروں کے لیے چینی تصاویر صرف مدد نہیں بلکہ ایک انتباہ بھی ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے ایرانی جو معیشت ہے اس کو بھی بہت، یعنی جو اس سے پہلے جو چین کا نظام ہے وہ اتنا مؤثر ہو چکا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر اپنی دھاک بٹھا دی ہے، جس کو کہ ایران استعمال کر رہا ہے۔ اس کے سیٹلائٹ امیجز ہوں، اس کی جو انفارمیشن ہو یا اس
کے اوپر وہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ اب وہ امریکی نظام جو ہے یا جو یورپی نظام ہے وہ بالکل پیچھے رہ گیا اور چائنا کا جو نظام ہے وہ آگے چلا گیا. اچھا، پھر ایک اور بہت اہم خبر ہے جو کہ امریکی ناکہ بندی سے ایرانی معیشت کے حوالے سے، اور اس میں کہا گیا کہ امریکی ناکہ بندی سے پہلے ایران کی روزانہ 1.5 ملین بیرل تیل جو ہے وہ برآمد کر رہا تھا، جبکہ تقریباً نہ ہونے کے برابر اب رہ چکا ہے. اس سے ایران کو یومیہ $139 ملین کے ریونیو کا نقصان پہنچا ہے. میں آپ کو جیسے بتائی تھی کہ امریکی جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے خارق کو کے جزیرے کے اندر جتنا بھی تیل نکل رہا ہے ہم نے اس کا رستہ ہی بند کر دیا. اب ان کے تیل کے ذخیرے بھر جائیں گے اور کوئی یہ کہیں بھیج نہیں سکیں گے، اور ان کو خود بخود اپنے تیل کے جو ذخائر ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے. اس سے ان کو نقصان ہوگا. یہ ان کی پلاننگ ہے امریکہ کی چائنا کے ایران کے حوالے سے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو معدنیات اور دھاتیں ہیں ان کی برآمد میں بھی یومیہ جو ہے وہ $79 ملین کی کمی واقع ہو گئی ہے. خوراک، مشینری اور صنعتی خام مال کی درآمدات جو ہیں ان میں $159 ملین یومیہ کی رکنے کی وجہ سے ملک کے اندر افراط زر میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے ایران کے. لیکن دوسری طرف جو امریکہ کی رپورٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے. مثلا امریکہ کے جو فوجی میزائل جو فوج کے جو میزائل ہیں وہ ختم ہونے کے قریب ہیں، اور اس کے اوپر نئی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. امریکی میڈیا نے CNN نے اس کے اوپر رپورٹ کی ہے امریکہ کو ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران میزائلوں کے بڑے پیمانوں پر استعمال ہونے والے مستقبل میں اسلحے کی جو قلت ہے اس کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے. اور امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ماہرین اور پینٹاگون کے جائزوں سے واقف جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ کے دوران امریکی فوج نے اپنے اہم میزائل ذخائر کا بڑا حصہ استعمال کر لیا ہے. اس صورتحال میں اگر آئندہ چند برسوں میں کوئی نئی جنگ نہیں چھڑتی تو امریکہ کو میزائلوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی امریکہ کے میزائل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اس میں ایک حالیہ تجزیے کے مطابق تقریباً 7 ہفتوں کی جنگ کے دوران امریکی فوج نے اپنے میزائلوں کے ذخیرے کا کم از کم 45% استعمال کیا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے جنگ کو روکنے کی، جو کہ جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب ایک لمبا ایک توقف جو ہے وہ امریکہ لے رہا ہے ایران کے اوپر. اس کے بعد وہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے تھارڈ میزائلوں کا کم از کم نصف حصہ جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے، جبکہ انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ بھی یعنی جو کہ روکتے ہیں میزائلوں کو ان کی بھی تقریباً 50% ان کا بھی خرچ ہو چکا ہے. رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے رواں سال کے آغاز میں میزائلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مختلف معاہدے کیے ہیں، تاہم ان ہتھیاروں کی تیاری اور فراہمی میں 3 سے 5 سال کا وقت لگ سکتا ہے. 3 سے 5 سال کا وقت لگ سکتا ہے اگر وہ آج سے اس کی جو اس کو بنانا یا اس کو کرنا شروع کریں گے، اس کی پیداوار کا آغاز کرنا شروع کریں گے تو 3 سے 5 سال کا ان کو وقت لگ سکتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ جنگ بندی برقرار نہیں رہتی تو امریکہ کے پاس ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے فوری طور پر کافی اسلحہ موجود ہو سکتا ہے، اور لیکن طویل المدتی سطح پر اس کے ذخائر کمزور ہو سکتے ہیں. یعنی ابھی تو وہ کر لیں گے گزارا، چونکہ 45% اضافہ ختم ہوا ہے، 55% ابھی بھی ان کے پاس ہے، لیکن یہ لمبا وہ چلا نہیں سکتے ہیں اور نئے بنانے کے لیے ان کو کافی وقت لگے گا. یہ بھی انہوں نے کہا کہ خاص طور پر چین جیسے بڑے حریف کا مقابلہ کرنے کے لیے موجودہ ذخائر ناکافی ہیں. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا رویہ بھی تھوڑا سا نرم رکھے ہوئے ہیں. البتہ ان کا جو اگلے مہینے کا دورہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اگر انہوں نے چین کو اسی طرح سے چھیڑا جس طرح سے وہ چھیڑ رہے ہیں تو یہ حالات کافی خطرناک ہو سکتے ہیں. $1.5 ٹریلین کے ساتھ امریکہ کا سب سے بڑا یعنی تاریخ کا سب سے بڑا کہا جا رہا ہے کہ یہ دفاعی بجٹ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت جنگیں انہوں نے چھیڑ رکھی ہیں، لیکن ان کی جنگیں چھیڑنے کا ان کو جو نقصان ہے وہ بہرحال ہر معیشت کو ہوتا ہے. جتنی بھی بڑی معیشت ہوگی، یہ جنگ کا ایندھن جو ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے آپ کو مستقل کچھ نہ کچھ جھونکنا ہوتا ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا معیشتوں کے لیے. اور یہی بات ہے کہ امریکہ کے اندر بھی $1.5 ٹریلین کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ سامنے آیا ہے، جو کہ 2027 کے دفاعی بجٹ میں ایک غیر معمولی اضافہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے تحت بجٹ میں تقریباً 42% اضافہ کہا جا رہا ہے. اور پینٹاگون کی
جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ اس بھاری بجٹ میں بحری جہازوں، جدید جنگی طیاروں، میزائل، دفاعی منصوبے، گولڈن ڈوم کے لیے تقریباً $750 ارب جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ اس بجٹ کا جدید ہتھیاروں اور نئی ٹیکنالوجی کی ترقی پر ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت اس جنگ کی اختیار ہو چکی ہے۔ پھر بھی میں چلتے چلتے ایک تو جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں کہ ایران امریکہ جیسی بڑی معیشت کے لیے بھی یہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھے۔ اس دوران وہ ڈیسپریٹ بھی ہیں ایک ڈیل کے لیے، اور وہ ڈیل اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ان کو ایک ایران کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایج حاصل ہو۔ وہ کل بھی بار بار کہتے رہے کہ ہم نے وینزویلا کے اندر 45 منٹ کے اندر قبضہ کیا۔ ان کو یہ شاید بات معلوم نہیں ہے کہ یہ وینزویلا نہیں ہے، یہ ایران ہے، جس کی ایک تاریخ بھی ہے، جس کا ایک جغرافیہ بھی ہے، جس کی ایک اپنی شناخت بھی ہے، اور اس کے عوام کی ایک ریزیلینس بھی ہے۔ تو ایک تو وہ ان کو غلط فہمی جو ہے وہ دور ہوئی ہے، دوسرا ان کے جو سٹاکس ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، تیسرا یہ کہ ان کی معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، چوتھا جو سب سے بڑا تاثر ہے اور عنصر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایک بہت ہی غیر مقبول جنگ کے اندر جا چکا ہے، جس کو کہ بلکہ کل میں دیکھ رہی تھی کہ ایران کی جو لیگو کی وہ بنا رہے ہیں آج کل، چھوٹے چھوٹے کلپس ان کے آتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ دس از یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسرائیل، انہوں نے اس کو قرار دیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تاثر امریکہ کے اندر بہت زیادہ ایک کارگر ہو چکا ہے، یہ بہت زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے، اور اب جب مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں تو امریکہ کے اندرونی جو حالات ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ان کی اپروول ریٹنگ منفی میں سب سے زیادہ اس وقت -18 پہ جا چکی ہے، ان کو کافی اس کی جو تپش ہے وہ محسوس ہوگی۔ یہ وہ معاملات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان ہے اس نے بہت زبردست ایفرٹس کیے ہیں، اور پاکستان کی یہ ایفرٹس رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے، میری انفارمیشن نہیں ہے مگر میری اسیسمنٹ ہے کہ ایران ضرور مذاکرات کے لیے واپس آئے گا، اور اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات بہت جلد ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، اس کے امکانات ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔